کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا. جو قائد اعظم نے فرمایا تھا nothing can undo پاکستان. کیا مارکہ حق نے, بنیان و مرسوس نے یہ میسج نہیں دیا دنیا کو؟ آج بھی یہ ریوربیٹ کر رہا ہے اس پورے خطے میں اور دنیا میں, that how we re-established quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours, and the message we gave that day also post مارکہ حق, and that is still there. جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں. اس قوم کیا ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں, مانے نہیں مانے یہ دوسری بات ہے, جانتے سب ہیں. پاکستان نے 1 سال پہلے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا, جنگ کا زاویہ بدل دیا. کسی کو شک ہے تو ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے. ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا. مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا, جو کچھ ہوا وہ بھارت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے, چاہے مانے یا نہ مانے, جانتے سب ہیں. پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا. بھارتی قیادت ناکامی کا ملبہ اپنی فوج پر ڈال رہی ہے, اپنے افسران کا مذاق بنوا رہی ہے اور بھارتی فوج سیاست زدہ ہو چکی ہے. مارکہ حق میں پاکستان نے 10 سے 15% طاقت دکھائی. یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ ہوگی. طاقت کی ایک جھلک عوام کو دکھائیں گے. بعد میں بھارتی یہ نہ کہیں کہ بتایا نہیں تھا. آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے, پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں, ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے, کس لیے کرایا گیا. تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا, یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. Nobody buys this. یہ جو گند, یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد. بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ختم ہو گیا. بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, 1 سال ہو گیا, بھارت جواب نہیں دے سکا کہ پہلگام واقعہ کس نے کرایا. آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا. بین الاقوامی برادری آج تک سوال پوچھ رہی ہے لیکن بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں. بھارت اپنے لوگوں پر دہشت گردی کراتا ہے, الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے. بھارت دہشت گردی کو ریاستی اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. پاکستان خطے میں امن کی کوششیں کر رہا ہے. خطے میں امن کا سب سے بڑا سفیر پاکستان ہے. وہ بیچارہ کیا کہ راجناتھ اور یار, وہ مودی کیا کہ اور یار, وہ جو جنگ کے دوران جس نے لاہور کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, جنگ کے بعد بیچارے نے یہی کہنا ہے. اور کیا کہنا ہے یار اس نے کہ اب کی باری جو ہے پھر ہم پیچھے سے حساب شروع کریں گے. وہ پیچھے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ان کا, تو وہاں سے جب شروع کرنے آئیں گے, برابر کرتے آئیں گے, تو آئندہ منہ سے کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. یہ لیں گندی زبان سے اپنا نام کراچی کا, دیکھیں کرتے کیا ہیں کراچی والے پہلے ان کے ساتھ, باقی تو چھوڑیں. This is not as easy یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کے وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضے کے لطیفے سنانے کے بعد بھارتی نیتا کراچی پر حملے کی گیدڑ بھپکیاں نہ دیں تو اور کیا کریں. اگلی بار بھارت نے کوئی جارحیت کی تو ہم وہاں سے حساب شروع کریں گے جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے جب ہم حساب برابر کریں گے تو آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے. اپنی گندی زبان سے کراچی کا نام لیں ذرا, پھر دیکھیں کراچی والے ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز نے کہا, دشمن ایک بار کر کے تو دیکھے, ہم ان کو گلے سے پکڑ لیں گے. جو کلرز, ڈیزگنیٹڈ کلرز تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرز تھے. اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں, اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا. ڈیپٹی چیف آف ایئر سٹاف پروجیکٹس کی DGISPR کے ہمراہ میڈیا بریفنگ. کہا, پاک فضائیہ نے ملٹی ڈومین وارفیئر کے ذریعے بھارتی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا تھا. 4 رافیل سمیت
8 جہاز مار گرائے. کہا پاک فضائیہ کی سائبر فورس نے دشمن کی کمیونیکیشن کو ناکام بنا دیا. ہمارے کامیاب آپریشن کے باعث بھارتی فضائیہ نے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کی. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز کا کہنا تھا مارکہ حق کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. مارکہ حق کے دوران ہماری بندرگاہیں فعال اور ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں. مارکہ حق کے دوران ہماری ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی. ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آپ سب نے دیکھا کہ جب بھارتی بحریہ کا ایک P-8I کو لائیو ٹریک کیا گیا وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس وقت تو ہمارے نشانے پہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ اور پاک فضائیہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کو غرق کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. امریکہ اور ایران جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور. ابتدائی فریم ورک تیار. پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا. دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرموز کا بحران حل کیا جائے گا. تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی. برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ. کہا منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہے. دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے. امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے. اس سے پہلے ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں. ایران نے ڈیل نہیں کی تو بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا. امریکی تجویز کے بارے میں امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے کہا آیت اللہ مجتبی خامنہئی سے ملاقات اعتماد، عاجزی، گہرے خلوص سے بھرپور ماحول میں ہوئی. سپریم لیڈر کے انداز گفتگو، نقطہ نظر نہایت عاجزانہ اور گہرے مخلصانہ رویے نے بہت متاثر کیا. اعلیٰ ترین اتھارٹی کی عاجزی اور اخلاقی برتاؤ ملک کے انتظامی نظام کے لیے مثال ہے. مسعود پزشکیان نے کہا دشمن ایران کو ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بغیر کسی شرم وہ کہتے ہیں انہوں نے قزاقوں کی طرح کام کیا. دشمن کا خیال تھا لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. دشمن نے اس لیے سیکیورٹی اور فوجی مراکز کو نشانہ بنایا. ایرانی حکومت کے تمام ادارے 9 مئی سے مکمل فعال ہو جائیں گے. گورنر تہران محمد صادق نے کہا 9 مئی سے تہران میں تمام حکومتی وزارتیں اور ادارے 100% صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں گے. اسکولز اور یونیورسٹیز میں تعلیمی سرگرمیاں وزارت تعلیم و سائنس کے اعلانات کے مطابق ہوں گی. ایران کی پورٹس اور میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہیں جہازوں کو عام سمندری خدمات اور مدد کے لیے مکمل تیار ہیں. آبنائے ہرموز اور دیگر علاقائی سمندروں میں موجود تجارتی جہازوں کو جہاز رانی سے متعلق خدمات، تکنیکی معاونت اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پروجیکٹ فریڈم کے لیے فضائی حدود دینے سے سعودی انکار نے ٹرمپ کو آپریشن روکنے پر مجبور کیا. امریکی اخبار کا انکشاف. ٹرمپ کی فون پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو منانے کی کوشش ناکام رہی. پروجیکٹ فریڈم کی بروقت اطلاع نہ ملنے پر ناراض سعودی عرب نے ریاض کے فوجی اڈے پر امریکی فوجیوں کی رسائی روک دی تھی. امریکہ کو منع کر دیا تھا کہ اس کے جہاز ریاض کے اڈے سے نہیں اڑ سکتے. ٹرمپ کو امریکی فوجیوں کی امریکی فوجی اڈے تک رسائی جاری رکھوانے کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکنا پڑا. سعودی عرب میں امریکی اڈے پر امریکی لڑاکا طیارے، ری فیولنگ ٹینکرز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز تعینات ہیں. پروجیکٹ فریڈم کے لیے امریکی بحری جہازوں کی حفاظتی یقینی بنانے کے لیے یہاں سے لڑاکا طیارے اڑنا ضروری تھا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ بندی توقع سے پہلے ہو سکتی ہے. پاکستان امن معاہدے کے لیے بہت پر امید ہے. مذاکرات کے اگلے دور کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا لیکن ایسے کسی بھی دور کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا. ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں طاہر اندرابی نے کہا معاہدہ ایک صفحے کا ہوگا یا نہیں وہ ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے.
وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوی امید ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی پائیدار ہوگی، خطے میں امن قائم ہوگا۔ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا، ایران اور امریکہ سے دن رات رابطے کر کے جنگ بندی میں توسیع کرائی۔ گلگت بلتستان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، جب تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ترقی کی دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جب تک وزیر اعظم ہیں، مسلسل گلگت آ کر حال احوال لیتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں 4 دانش سکولز کا سنگ بنیاد رکھا، مفت سولر پینل، سیف سٹی گلگت اور سیف سٹیز کردو منصوبے کا افتتاح کیا۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کی۔ امریکہ ایران کے درمیان معاہدے کے امکانات کی مثبت خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل $97 فی بیرل سے نیچے چلا گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $91 فی بیرل میں فروخت جاری۔ یورپی اور ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1189 پوائنٹس اضافے سے 1,72,894 پوائنٹس پر بند۔ جاپان، ہانگ کانگ اور چین کی اسٹاک مارکیٹس میں مثبت رجحان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو اپنے دورہ چین، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مشاورت سے آگاہ کیا۔ عباس اراغچی نے ایرانی شہریوں کی وطن واپسی میں سہولت دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور انسانی امداد کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت، امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے عوام امیر قطر کے جلد دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم قطر کے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف۔ کہا، قطر مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت۔ مارکہ حق میں بھارت کے لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملانے والے شاہینوں کو سلام۔ مارکہ حق میں شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، سری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کو سبق سکھایا۔ بھارت کا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لمحوں میں تباہ کر دیا۔ پاکستان نے فضائیہ، الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ بہترین ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات کو تباہ کیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدہ ہے، اس کی نوید کب تک ہمیں سننے کو ملے گی؟ میں صرف اتنا کہوں گا، آپ فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پہ بلیو رکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے۔ یہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ رزلٹ بھی آپ کو بہت اچھا اور جلد ملیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل آصف منیر کی کوششوں پر بھروسہ رکھیں، نتائج بہت اچھے اور جلد ملیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگلی دفعہ جارحیت کی تو 4 گنا زیادہ جواب دیں گے۔ مارکہ حق کے بعد بھارت دوبارہ ایسی غلطی کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کسی بھی مہم جوئی سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ بھارت کے جہاز بحری تنصیبات پاکستان کے نشانے پر تھے، تب ہی بھارت نے ترلے منتیں کی کہ جنگ روکو۔ پاک بھارت جنگ کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کو بڑے نقصان سے بچایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ موجودہ تناؤ کسی بھی وقت ایک اور تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک کو امن کے حصول کے لیے بات چیت کرنی چاہیے۔ فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں بلاول کا کہنا تھا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ہندوستان کا بھی مسئلہ ہے۔ آبنائے ہرموز کے مسئلے کو کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ ایران امریکہ تنازع دوبارہ شروع ہوا تو اس کے اثرات محدود نہیں رہیں گے۔ اقوام عالم کو ایران امریکہ تنازع کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں جنگ کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ مارکہ حق سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوا۔ بھارت نے اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جامع حکمت عملی اور مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہر سطح پر دشمن کو بھرپور جواب دیا۔
وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ اگر بھارت ہماری سویلائزیشن پر حملہ کرے گا تو یہ اعلان جنگ ہے۔ رافیل کی کمی کا رونا رونے والوں کے رافال بھی چڑیوں کی طرح گرتے نظر آئے۔ ہمارے جوان ان کے گھر میں گھس کر ان کی بیڑیاں تباہ کر کے واپس آ گئے۔ یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے۔ وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ وی آر ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ان دی پالیٹکس آف پاکستان۔ اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں۔ Who stops them? It's none of our business. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، وہ انہوں نے آپس میں کرنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیاستدان اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہت گہرے اور کثیر الجہتی ہیں۔ سعودی عرب کو تھریٹ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے۔ محافظین حرمین شریفین کا اعزاز ہے، ہر پاکستانی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب اور سعودی عرب کو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا داخلی مسئلہ نہیں، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں۔ کشمیری اور پاکستانیوں کے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر کو پاکستان بننا ہے، اس کے 6 دریا پاکستان کے ہیں، پانی پر پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ میڈیا بریفنگ میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا آپریشن غضب للحق جاری ہے، اس میں تعطل عارضی تھا، ہماری کارروائیاں افغان شہریوں کے خلاف نہیں ہیں۔ پاکستان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغان طالبان رجیم بطور ریاست برتاؤ نہیں کر رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 بلین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر پیش نہیں ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی آج سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور۔ عدالت نے اپیلوں پر دلائل کے لیے حتمی مہلت دیتے ہوئے سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے جائیداد کی فرضی آمدن پر ٹیکس وصولی غیر آئینی قرار دے دی۔ ایف بی آر اور کمشنر ان لینڈ ریونیو کی درخواستیں مسترد کر کے عدالت نے انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 7E کالعدم قرار دے دیا۔ فائنانس ایکٹ 2022 میں متعارف کرائے گئے اس سیکشن کی روح سے حکومت اس جائیداد پر بھی ٹیکس لے رہی تھی جس سے کوئی آمدن نہیں ہو رہی تھی۔ سیکشن 7E کے تحت کسی بھی جائیداد کی مالیت کے 5% کو اس جائیداد کی آمدن تصور کیا جاتا تھا اور اس فرضی آمدن پر 20% ٹیکس عائد کیا جاتا تھا۔ اس طرح عملی طور پر یہ ٹیکس جائیداد کی مالیت کا 1% بنتا تھا۔ اب عدالت نے قرار دیا ہے کہ محض جائیداد کی ملکیت آمدن تصور نہیں کی جا سکتی۔ پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس پہلے ہی سیکشن 7E کو کالعدم قرار دے چکی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا سندھ حکومت کو 2 ماہ کے اندر یونیورسٹی روڈ مکمل کرنے پر فعال بنانے کا حکم۔ 2 رکنی بینچ نے BRT لائن لاٹ 2 کے ٹھیکیدار کا دفتر سیل کرنے کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا توقع ہے BRT کو اکتوبر 2027 کی مدت کے اندر فعال کر دیا جائے گا۔ واضح کیا جاتا ہے کہ BRT کی تعمیر یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کی روانی کو متاثر نہیں کرے گی۔ کراچی کے عوام یونیورسٹی روڈ کی خراب حالت کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ عدالت نے ٹھیکیدار کی مشینری سیل کرنے کی کارروائی غیر قانونی قرار دے گا۔ کہا ٹرانس کراچی کو مشینری کی ضرورت ہو تو معاہدے کے مطابق مشینری اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ عدالت نے کانٹریکٹر کی جانب سے دائر درخواست نمٹا دی۔ اگر وہ سرکاری زمین پہ ہے تو وہ چاہے ہماری اپنی ایفیشنسی، چاہے ہمارے سرکاری آفیسز ہیں، چاہے کوئی چیز ہے۔ ہم ابھی آپ اسلام آباد کلب لے لیں، اسلام آباد کلب 30 فٹ آگے آیا ہوا ہے، اس کو پیچھے جانا ہے۔ ہمارے جو باقی اداروں کے دفتر ہیں وہ پیچھے جائیں گے، کسی ایک کے ساتھ بھی نرمی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے سرکاری دفاتر ہوں یا سرکاری زمین پر کوئی بھی ہو اس سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جو ادارے بھی سرکاری زمین پر آگے ہیں ان کے دفتر بھی پیچھے جائیں گے۔
سانگھڑ میں 15 سال کی لڑکی کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن کے مطابق باپ نے اپنی بیٹی کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنائی اور گھر سے فرار ہو گیا۔ ملزم کے بھتیجے کی مدیت میں ملزم کے خلاف سیاہ کاری کے دفعات کے تحت مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں نجی اسکول میں کمرہ جماعت کی چھت گرنے سے 4 بچے جاں بحق اور 14 بچے اور 1 اساتذہ زخمی ہو گئے، 1 استاد زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق 5 سے 6 مرلے میں قائم اسکول میں 780 بچے زیر تعلیم تھے۔ اسکول مالک کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسکول کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں سے تفتیش جاری۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے اے لیول ریاضی کا پرچہ لیک ہونے پر منسوخ کر دیا۔ 9 جون کو دوبارہ امتحان لینے کا اعلان۔ کیمبرج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اے لیول ریاضی کا پرچہ امتحان سے قبل لیک ہوا۔ تحقیقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ پرچے کو نتائج کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ امتحانی پرچے کی چوری اور لیک ہونے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ادارے کے مطابق طلباء یا اسکول سے دوبارہ امتحان کی کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ مارگہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں پروقار تقریب۔ مختلف ثقافتی لباس زیبتن کیے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، خوبصورت ٹیبلوز کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں پر خصوصی خراج تحسین اعزازات سے نوازا گیا۔ مارکہ حق کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ راولپنڈی، نواب شاہ لاڑکانہ، گھوٹکی، میرپور ماتھیلوں میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ ملتان، بہاولپور میں ریلی اور تقریب منعقد کی گئی۔ بہاول نگر میں بچوں نے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ مالاکنڈ میں افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ایبٹ آباد میں ریلی شرکا کا پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار۔ دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو پاکستان جواب میں بھارتی گجرات، کولکتہ اور راجستھان کو نشانہ بنائے گا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے سابق سفیر نغمانہ ہاشمی نے کہا، پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پورے بھارت کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈچ کروز شپ پر ہنٹا وائرس کا خوفناک پھیلاؤ۔ وائرس کے 8 مشتبہ کیسز میں سے 5 مثبت نکلے، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وائرس کے انسان سے انسان منتقلی کے پہلے شواہد سامنے آ گئے۔ جہاز پر 28 ممالک کے تقریباً 150 مسافر اور عملہ سوار تھے۔ 24 اپریل کو سینٹ ہیلینا میں درجنوں مسافر اتر چکے ہیں۔ تاہم WHO نے کہا ہے کہ کروز شپ پر ہنٹا وائرس کا پھیلاؤ کسی عالمی وبا کا آغاز نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہنٹا وائرس، جو عام طور پر چوہوں سے پھیلتا ہے، انسان سے انسان میں منتقل ہونے کے شواہد سامنے آئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا ہے عراق میں ایران سے وابستہ 3 اعلیٰ عہدیداروں اور 4 عراقی کمپنیز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران نواز گروپ سے مبینہ روابط پر عراقی شخصیات اور کمپنیز کو پابندیوں کا نشانہ بنایا۔ عراق کے نائب وزیر تیل علی معارج بھی امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل۔ مارکہ حق گیمز کے سلسلے میں لاہور میں گرلز کراٹے مقابلوں کا انعقاد۔ مقابلوں میں لڑکیوں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مقابلوں میں انفرادی کاتا اور ٹیم کاتا سمیت مختلف ویٹ کیٹیگریز میں انفرادی کمیٹی کے مقابلے ہوئے اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کراچی میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اولمپئن حنیف خان اور وسیم فیروز کی قیادت میں کھلاڑیوں نے مارچ پاس کیا۔ نمائشی میچ کھیلا گیا۔ ایران کا ورلڈ کپ فٹ بال کی میزبان ممالک سے ہر ٹیم کو بلا امتیاز اور بغیر سیاسی مداخلت ویزے جاری کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ورلڈ کپ کے میزبان ممالک میگا ایونٹ میں شریک ٹیمز کو کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر ویزے جاری کریں۔ انہوں نے فیفا سے مطالبہ کیا کہ ٹورنامنٹ میں شریک ٹیمز کے لیے مناسب سہولتیں اور حالات کو یقینی بنایا جائے۔ گزشتہ ماہ ایران فٹ بال فیڈریشن کا وفد ٹورانٹو ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کی مبینہ نامناسب رویے کے باعث فیفا کے پری ورلڈ کپ اجلاس میں شرکت کیے بغیر واپس لوٹ گیا تھا۔ ورلڈ کپ فٹ بال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں 11 جون سے شروع ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیٹر بابر اعظم گھٹنے کی انجری کا شکار ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق ڈاکٹر بابر اعظم کی انجری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دوسری جانب سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے میرپور ٹیسٹ کے لیے تیار پچ پر گھاس نظر آ رہی ہے، فاسٹ بولرز کے لیے موزوں لگ رہی ہے۔ ٹیسٹ میچ میں بولرز کا بڑا کردار ہوگا۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز کا شیڈیول جاری. آسٹریلوی ٹیم 3 میچز کی سیریز کھیلنے 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی. پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. آخری 2 میچز لاہور میں 2 اور 4 جون کو کھیلے جائیں گے. گرم موسم کے باعث میچ شام 4:30 بجے شروع ہوں گے. میں زیب النساء خورشید آذر فرقان شاہ کی خاندانی بیوی ہوں اور میری اجازت کے بنا آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے. گھر چل کے بات. پیچھے ہٹو. اس شخص نے اماں کو مروایا جو انہیں بیٹوں کی طرح عزیز رکھتی تھی. توقیر پیچھے رہے. نکاح ہو جائے مبارکباد دینے آ جانا. تو آئی ہے نا میری شادی رکوانے کے لیے. دیکھتا ہوں میرا نکاح کون رکواتا ہے آج. اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی. آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر.